اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مباحث الأمارات تمهيد فيقع المقال فيما هو المهم من أخذ هذا المقصد وهو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات أو صح أن يقال وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور احدها الى آخر العبارہ۔ مباحث امارات، اس سے پہلے ہم نے قطع کے ابحاث کو پڑھا۔ مباحث امارات کو ہی اصل میں انہوں نے بیان کرنا تھا، جو مقصد یعنی جلد ثانی میں انہوں نے بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم مقصد سادس جو ہے وہ امارات معتبرہ شرعاً اور عقلاً جو ہیں ان کے بارے میں ہم بیان کریں گے، جو امارات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ مقصد سادس یعنی جو جلد دوم تھی کفایہ کی، اس بات کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے قطع کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ قطع کو بیان کرنے کا مقصد، جیسا کہ صاحب رسائل نے، شیخ انصاری نے بھی 3 حصوں میں کتاب کو تقسیم کیا۔ سب سے پہلے قطع کو ذکر کیا، اس کے بعد ظن کو ذکر کیا، اس کے بعد شک کو ذکر کیا، جو کہ موضوع ہے اصول عملیہ کا۔ اصل عملی وہاں جاری ہوتی ہے جہاں میں شک ہو۔ تو قطع کو ذکر کرنے کا مطلب پہلے کیا ہے؟ قطع کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم قطع کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تب تک ہم ظن کی اہمیت اور فرق کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم قطع کے خواص نہیں پڑھیں گے تو ظن اس سے کیسے جدا ہوتا ہے اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا پہلے انہوں نے قطع کے بارے میں باتیں بتائی ہیں اور اس کے بعد ظن کے بارے میں بحث کی ہے۔ کس چیز کے ذریعے قطع ظن سے جدا ہوتا ہے، کس چیز کے ذریعے قطع ظن سے ممتاز ہوتا ہے، کس چیز میں ظن قطع کے ساتھ شریک ہے، کس چیز میں شریک نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ پہلے قطع کے بارے میں بحث کی جائے، کیونکہ جب ہم ظن کی بحث کریں گے تو اس میں قطع کا لفظ آئے گا، قطع کا موضوع آئے گا، قطع کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو اگر ہم نے قطع کے بارے میں نہیں پڑھا ہوگا تو ہمیں نہیں سمجھ آئے گی کہ قطع کی کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے مقصد سادس میں اصل عنوان کو بیان کرنے سے پہلے کہ وہ امارات جو کہ شرعاً معتبر ہیں ان کو جو ہے ہم بیان کریں گے یا عقلاً معتبر ہیں، ان سے پہلے انہوں نے قطع کو ذکر کیا۔ قطع کے لیے جو بنیادی طور پر آخر تک بات چلی وہ یہ ہے، شروع میں انہوں نے بتایا مختلف امور تھے، تقریباً 7 امر انہوں نے ذکر کیے اور اس میں قطع کی خاصیتیں بتائیں۔ تو خلاصۃ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا، جو کہ آج کے ہمارے اس جو ہے نشست میں بھی اس کا تعلق ہے، قطع کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، اور ذاتی کے بارے میں آپ پڑھ چکے منطق میں کہ ذاتی لا یعلل، ذاتی کی تعلیل نہیں پوچھی جاتی۔ مثلا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ انسان کیوں ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ انسان کی انسانیت ذاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے انسان طویل کیوں ہے، انسان قصیر کیوں ہے، چھوٹے قد کا کیوں ہے، سیاہ کیوں ہے، سفید کیوں ہے، پاکستانی کیوں ہے، عراقی کیوں ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ اس کی ذاتیات کا حصہ نہیں۔ لیکن انسان کیوں ہے، آسمان کیوں ہے، زمین کیوں ہے، یہ ذاتیات ہے۔ تو ذاتی لا یعلم، اس کی تعلیل نہیں پوچھی جا سکتی۔ فلاں شخص بادشاہ کیوں ہے، فلاں شخص وزیر کیوں ہے، اس کی علت پوچھی جا سکتی، کیونکہ بادشاہ ہونا اور اس کا وزیر ہونا یہ اس کی ذاتیات میں داخل نہیں۔ اسی طرح جب ہم کہا کہ قطع کی حجیت ذاتی ہے، قطع کی حجیت ذاتی ہے یعنی جہاں بھی قطع موجود ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجت ہو، وہ حجت ہے۔ جب اس کی حجیت ذاتی ہے تو اس میں اس قدر وہ ذاتی ہے کہ شارع کا بھی اس میں دخل نہیں ہے کہ شارع کہے کہ یہ تمہارا قطع تمہارے لیے حجت نہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ قطع جن اسباب سے حاصل ہوا ہے ان اسباب میں خلل ڈال کے، یہ من عندی یعنی وضاحت کے لیے گزارش کر رہا ہوں، جن اسباب سے قطع حاصل ہوا ہے ان اسباب میں خلل ڈال کے قطع کو ظن میں تبدیل کر دے کوئی آدمی یا شارع، یہ جدا کا نامات ہے۔ لیکن جہاں قطع حاصل ہو جائے من ای سبب ومن ای جہت ومن ای مقدمت، جب آپ مرحلہ قطع پر پہنچ جائیں گے جس چیز کے بارے میں بھی ہے، چاہے وہ حکم شرعی کے بارے میں ہے، تکلیف کے بارے میں ہے، چاہے وہ عقائد کے بارے میں ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں ہے،
وہ جو ہے ہمارا قط حجت ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں شارع کا بھی دخل نہیں ہے، اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے، اگر ہم حجت ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو موجب عقاب بھی ہے، اور اس حد تک موجب عقاب ہے، اس حد تک موجب عقاب ہے۔ ایک انہوں نے امر ذکر کیا تھا تجری کے عنوان سے، تجری اور انقیاد کے عنوان سے، اس حد تک قط کی مخالفت موجب عقاب ہے کہ اگر ہم اپنے قط کی مخالفت کریں اور وہ ہمارا مخالفت کرنا واقع کے مطابق صحیح ہو، ہم قط کی مخالفت کریں اور واقع کے مطابق ہمارا وہ قط کی مخالفت کرنا صحیح ہو، پھر بھی ہم مستحق عقاب، عقاب فعلی نہیں ہے علی اختلاف الاقوال۔ مثلا شیخ انصاری کہتے ہیں کہ سوء سریرہ ہے، مستحق عقاب نہیں، لیکن صاحب کفایہ کہتے ہیں مستحق عقاب بھی ہے۔ مشہور مثال ہے کہ مثلا ایک گلاس میں یا ایک ظرف میں انسان دیکھتا ہے، اس کو قط ہے کہ یہ خمر ہے، یہ شراب ہے، اب اس کا وظیفہ شرعی کیا ہے؟ قط کے مطابق عمل کرے۔ قط کے مطابق عمل کرنے کا مطلب کہ اس سے اعراض کرے، احتراز کرے، لیکن وہ اپنے قط کی مخالفت کرتا ہے، جس کا اسے ارتکاب نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا ارتکاب کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے اور پیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حلال مشروب تھا، مثلا پیپسی تھی۔ تو یہ جو پیپسی نکلی ہے، اگرچہ اس نے واقع میں شارع کی مخالفت نہیں کی ہے لیکن اپنے قط کی مخالفت کی ہے، تو نہ صرف یہ ہے کہ وہ اندر سے بندہ صاف نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس پر اس کو وہ مستحق عقاب بھی ہے۔ خدا اپنی مرضی سے اپنے فضل سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن اس نے قط کی مخالفت کی ہے، تو قط کی حجیت اس اعتبار سے ذاتی ہے کہ تجری بھی کرے تو مستحق عقاب۔ تیسرے امر میں انہوں نے بیان کیا تھا قط کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قط طریقی ہوتا ہے اور ایک قط موضوعی ہوتا ہے۔ قط طریقی میں انہوں نے کیا بیان کیا تھا کہ قط طریق ہے کسی واجب شدہ یا حرام شدہ، یعنی جس کا حکم ثابت ہے، اس واجب شدہ یا حرام شدہ حکم کے بارے میں جو قط ہوتا ہے اسے قط طریقی کہا جاتا ہے۔ یعنی القطع لیس ہوا یثبت الحکم بل ہوا ینجز الحکم فقط۔ قط جو کسی ثابت شدہ حکم کے بارے میں ہوتا ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں جو صاحب کا انہوں نے بیان کیا، قط طریقی کو موضوعی سے ہم کیسے فرق کریں گے۔ ایک کہ جو ثابت شدہ حکم کے لیے قط آتا ہے اس کو منجز کرنے کے لیے اسے قط طریقی کہتے ہیں، یعنی اس نے حکم کو ثابت نہیں کیا ہے تو قط جو ہے اس کو صرف منجز کرتا ہے، اسے قط طریقی کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں جو انہوں نے بیان کیا، جس کی طرف اشارہ کیا، بلکہ جس قط کو شارع اپنے خطاب میں ذکر نہ کرے اسے قط طریقی کہتے ہیں۔ شارع اپنے خطاب میں ذکر نہیں کرتا، خطاب سے مراد ہے جو امر کرتا ہے، جو نہیں کرتا ہے اس میں ذکر نہیں کرتا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ قط طریقی ہے۔ مولا کہتا ہے شرب الخمر حرام، الحج واجب، الصوم واجب، ٹھیک ہے، یہ اس نے کہہ رکھا ہے۔ کسی کو پتہ ہے تب بھی اس پر یہ چیزیں واجب ہیں، اشتراک الاحکام بین العالم میں بن جائے، جس کو نہیں پتہ اس پر بھی یہ چیزیں واجب اور حرام ہیں اپنے اپنے اعتبار سے۔ تو یہ جو اس نے بیان کیا ہے، جب انسان کو نماز کے وجوب کا قط ہو جائے گا تو اس قط نے وجوب کو ثابت نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مجھے قط ہوا تو نماز کا وجوب میرے لیے ثابت ہو گیا، نہ، وجوب میرے حق میں منجز ہوا ہے، نافذ ہوا ہے، فعلی ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے ثابت کی، اسے کہتے ہیں قط طریقی۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہے قط موضوعی۔ قط موضوعی سے مراد کیا ہے؟ جس کو شارع اپنے خطاب میں ذکر کرتا ہے، اس کے مقابلے میں آ جائے گا، یعنی جس کو اپنے خطاب میں ذکر نہیں کرتا اور کسی تکلیف کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ قط طریق، یہ فقط طریق ہے اس حکم تک پہنچنے کا۔ جس کو شارع اپنے خطاب میں ذکر کرتا ہے وہ کہلاتا ہے قط موضوعی۔ قط موضوعی یعنی مولا کسی قط کو اپنے بیان میں یوں ذکر کرتا ہے کہ کوئی حکم اس قط کا مرہون منت ہے، یعنی اگر وہ قط ہوگا تو تب وہ حکم ثابت ہوگا، اگر وہ قط نہیں ہوگا تو حکم ثابت نہیں ہوگا۔ ساری تفصیل آپ پڑھ چکے۔ مثلا مولا کہتا ہے اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فعلیک التصدق بدینار، مثلا جب تمہیں نماز کے وجوب کا قط ہو جائے،
نماز کے وجوب کا قط ہو جائے تو تجھ پر 1 دینار صدقہ دینا واجب ہے۔ اب یہ جو 1 دینار صدقہ دینا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب کا حکم، یعنی یہ صدقہ دینا واجب ہے، لیکن یہ حکم مرہون منت ہے کس کا؟ قط کا۔ کس قط کا؟ وجوب صلاۃ کے بارے میں آنے والے قط کا۔ وجوب صلاۃ کا جب تک قط نہیں آتا ہے تب تک وجوب صدقہ دینار اس پر واجب نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے الحکم مرہون للقط والشارع قد ذکر ھذا القط فی التکلیف، اس تکلیف کو یعنی 1 دینار میں صدقہ دینا واجب ہے، اس وجوب تکلیف اور اس حکم کے لیے قط شرط ہے، قط کو موضوع قرار دیا گیا، واضح اسے کہا جاتا ہے یہ قط موضوعی ہے۔ تیسری چیز، تیسرے امر میں انہوں نے یہ بیان کیا تھا، اور پھر کہا کہ قط جو ہے وہ 2 قسموں کی طرف بنیادی طور پر تقسیم ہوتا ہے، پھر اس میں سے آگے 2 قسمیں نکالنی تھی۔ کبھی قط تمام موضوع ہوتا ہے، کبھی قط جزء موضوع ہوتا ہے، کبھی علی نحو الکشف اور طریق ہوتا ہے، اور کبھی علی نحو صفت ہوتا ہے، یعنی کبھی قط کو موضوع بنایا جاتا ہے، بس وہ قط ہو تو حکم آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا، یعنی دینار جو صدقہ دینا وہ آپ کے لیے واجب ہو جائے گا۔ کبھی کبھی وہ جزء موضوع ہوتا ہے، جزء موضوع کا مطلب کیا ہے؟ قط بھی ہو اور جس چیز کے بارے میں قط ہو وہ چیز ثابت بھی ہو۔ پہلے تفسیر آپ پیچھے پڑھ چکے، تو قط موضوعی کی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی تھی، اور 5ویں قسم جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی جس کا حکم کے ثابت ہونے میں کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا تھا قط طریقی محض۔ قط طریقی محض کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ جب ہم موضوعی کی 4 قسمیں ہم نے پڑھی تو اس میں بھی ایک آیا کہ قط موضوعی طریقی یا کشفی، اس سے فرق کرنے کے لیے ہم نے بتایا کہ وہ جو صرف طریقی ہوتا ہے اس کو طریقی محض کہتے ہیں۔ پھر امارات اور اصول عملیہ کو اس پر جو ہے تطابق کر کے بحث کی گئی اسی تیسری امر میں، اور بتایا گیا کہ یہ جو امارات ہیں کیا یہ قط کے قائم مقام ہو سکتی ہیں اگر ان کی حجیت ثابت ہو جائے، جن کی حجیت پر ابھی ہم نے بعد میں بحث کرنی ہے، ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچے، آج ہم اس کا پہلے نشست ہے اس کے بارے میں۔ تو اگر ان کی حجیت ثابت ہو جائے تو ان کی حجیت کی دلیل کیا ان کو اس حد تک پہنچا دیتی ہے، اس حد تک حجت قرار دیتی ہے کہ جس طرح قط کی حجیت ذاتی ہے، اس کی جعل میں، اس کی نفی میں شارع کا بھی دخل نہیں ہے، کیا امارت بھی اسی طرح ہی ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا اصول عملیہ بھی اسی طرح ہی ہیں؟ علی اختلاف الاقوال، شیخ کا نظریہ یہ تھا کہ امارت بس طریق ہونے میں، فقط طریق ہونے میں قط کی طرح ہے، یعنی کسی ثابت شدہ حکم کے بارے میں اگر ظن ہو جائے تو وہ حکم ہمارے حق میں نافذ ہو جائے گا، جس طرح قط کسی حکم کو ثابت نہیں کرتا ہے بلکہ منجز کرتا ہے، اور منجز اور معذر ہونا یہ قط کے احکام میں سے ہے، فقط یہ منجز اور معذر ہے، یہ جو ظن ہوگا۔ البتہ موضوع بننے کے لیے جس طرح قط موضوعی ہوتا ہے، ظن بھی اس قط کو ہٹا کر اس کی جگہ پر موضوع کے طور پر لائی جا سکتی ہے، اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے، اسی طرح اصل بھی اس کے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ اس پہ شیخ کا نظریہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بعض چھوٹے چھوٹے بیچ میں اشکالات تھے شیخ انصاری کے جو آپ کو یاد ہوں گے، انہوں نے کہا اس اعتبار سے ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ تو چوتھے مرحلے میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ جب قط جس کو شارع جو ہے شارع مقدس وہ اپنے خطاب میں ذکر کرتا ہے، اس قط پر جو حکم موقوف ہوتا ہے، جو اس قط کے مرہون منت حکم ہوتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو سب سے پہلے آپ کو مثال دی ہے یہ اصل مورد بحث تھا جس کو انہوں نے بیان کر دیا تھا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس قط کو حکم کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے، یعنی اگر یہ قط ہوگا تو وہ حکم ثابت ہوگا، وہ حکم نفس الحکم ہوتا ہے، نفس الحکم ہوتا ہے اس کا جس کے ساتھ قط کا تعلق ہے۔ مثلا جب کہا گیا، یہ بھی آپ پیچھے پڑھ چکے، زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ قط جس حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی حکم کے لیے قط کو موضوع بنایا جائے، یا کیا ہے، قط جس حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے اس کو اس کے اپنے حکم کی مثل کے لیے موضوع بنایا جائے، قط جس حکم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس حکم کی ضد کے لیے اس قط کو موضوع بنایا جائے۔ یہ 3 صورتیں انہوں نے چوتھے امر میں بیان کی، کہا یہ ساری صورتیں محال ہیں۔ مثلا مثال آپ کو دے دوں، جلدی سے گزر جائے شاید،
آج اس کو شروع نہ کر پائیں، لیکن یہ کہ آپ کو ربط ہو جائے کہ امارات کی بحث سے پہلے قط کی بحث انہوں نے کیوں کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر یہ کہا جائے کہ اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ واجبۃ علیک، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وجوب صلاۃ کس پر موقوف ہے؟ قط پر۔ کس چیز کے قط پر؟ وجوب صلاۃ کے قط پر۔ تو جو قط ہے اس کا مقطوع کیا ہے؟ وہ وجوب صلاۃ ہے۔ اور اس قط کے آنے کے بعد کون سا حکم ثابت ہونا ہے؟ اور یہ قط کس حکم کے لیے موضوع بن رہا ہے شارع کی نظر میں؟ وہی نفس الحکم ہے، عین الحکم ہے۔ اس سے دور لازم آتا ہے، انہوں نے بتایا تھا دور لازم آتا ہے، اس لیے محال ہے۔ کیسے؟ یہ حکم یعنی جس کے لیے قط کو موضوع قرار دیا گیا ہے، یہ حکم موقوف ہے قط پر۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ھذا الحکم لا یوجد الا بعد وجود القط، یہی مطلب ہے اس کے موضوع ہونے کا، قط کے موضوع ہونے کا۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ واجبۃ، تو یہ نماز کا وجوب قط کے بعد آنا چاہیے۔ آپ نے اس کے لیے شرط کیا رکھی ہے کہ قط ہو؟ قط کس چیز کا ہو؟ وجوب صلاۃ کا ہو، جس کا مطلب ہے وجوب صلاۃ پہلے ہوگا تو اس کے بارے میں قط ہوگا نا، تاکہ قط پہ وجوب صلاۃ آئے تو موضوع ثابت ہو وجوب صلاۃ کا اور وجوب صلاۃ والا حکم آئے۔ تو قط موقوف ہے وجوب صلاۃ پر، تاکہ ہم کہیں کہ قط وجوب صلاۃ ہے تو اس کا موضوع پیدا ہو گیا، اور وجوب صلاۃ موقوف ہے قط پہ وجوب صلاۃ، اس سے دور لازم آتا ہے، یا تھوڑا یہ محال ہے۔ اسی طرح اگر مثل کی مثال دیں، اذا قطعت بوجوب الصلاۃ، مثل کی مثال، تو فهذه الصلاۃ واجبۃ علیک بوجوب آخر مثلہ۔ مولا یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں نماز کے وجوب کا قط ہو جائے تو تمہارے اوپر اسی وجوب کے ساتھ، اسی وجوب کی مثل ایک اور وجوب سے نماز واجب ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا اس سے اجتماع مثلین لازم آتا ہے۔ جب ایک وجوب ہے، اس نماز کے اندر ایک وجوب پایا جاتا ہے، تو اسی نماز کا وجوب دوسرے وجوب سے کیسے آ سکتا ہے؟ مثلین نہیں ہو سکتا، اجتماع مثلین محال ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عمل، ہاں تداخل فی الاسباب اور مسببات وہ ہو سکتا ہے، تداخل فی الاسباب ہو سکتا ہے، ایک بندے پر 2 غسل واجب ہے تو ایک مجزی ہے، ایک غسل مجزی ہے، لیکن جو 2 وجوب ہیں ان کا تعلق کس سے تھا؟ 2 الگ الگ غسلوں سے تھا۔ الگ دلیل سے ہم سمجھیں، ذہن اس طرف نہ جائے کہ وہاں بھی تو اجتماع مثلین ہے، اجتماع مثلین نہیں، ان دونوں امروں کا تعلق الگ الگ مامور بہی سے تھا۔ ان میں سے ایک کی شکل کو آپ انجام دے دیتے ہیں تو شریعت نے اس کو مجزی قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی غسل 2 امروں کے ذریعے سے مانگا گیا اور اس کو طلب کیا گیا، تو اجتماع مثلین وہاں نہیں ہے، تداخل ہے وہاں۔ اسی طرح جو ہے تیسری چیز جو محال تھی وہ کیا بیان کیا تھا؟ تیسری چیز محال تھی کہ اگر قط کو جس حکم کے لیے موضوع بنایا جا رہا ہے وہ حکم قط کے اپنے حکم کے کیا ہو؟ وہ ضد ہو۔ یاد رہے قط موضوعات کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، لیکن اس بحث میں ہم نے صرف حکم کو لیا ہے۔ اس کی کیا مثال بنے گی؟ اذا قطعت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ حرام علیک، جب تمہیں نماز کے وجوب کا قط ہو جائے تو یہ صلاۃ کیا تمہارے لیے حرام ہو جائے۔ تو جو حرمت ہے وہ مرہون منت ہے کس کی؟ قط کی۔ کس چیز کے قط کی؟ قط کا اپنا حکم کیا ہے؟ قط کا وجوب صلاۃ۔ ذرا قط ہوگا تو کوئی مکتوب بھی تو ہوگا نا، قط کوئی الگ چیز نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے مجھے علم ہے، مجھے قط ہے، کس چیز کا قط ہے؟ کس چیز کا قط ہے؟ ظاہر کوئی مکتوب ہے، اسکول کا قط ہے، عمارت کا قط ہے، چھٹی کا قط ہے، قط علم ایک ہی چیز ہے۔ تو کس چیز کا قط ہے؟ تو جو قط کا اپنا حکم ہے فرض کر رہے ہیں، وہ حکم اور جس کے لیے اس کو موضوع بنایا جا رہا ہے وہ آپس میں ضد ہے۔ وجوب صلاۃ کا قط ہو تو نماز تمہارے لیے حرام ہو جائے گی، تو یہ آپس میں کیا ہے؟ ضد ہے، اور اجتماعی ضد ہے، محال ہوتا ہے ہمارے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے انہوں نے اٹیچ کی تھی، انہوں نے کہا تھا اگر زن ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا تھا زن میں جو ہے ہم نفس الحکم تو نہیں لا سکتے، نفس الحکم تو نہیں لا سکتے، البتہ مثل کو بھی لا سکتے ہیں، ضدین کو بھی لا سکتے ہیں۔ یعنی مثلا مولا کہتا ہے اذا ظننت بوجوب الصلاۃ، اذا ظننت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ حرام علیک، اذا ظننت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ حرام علیک، ضد بھی لا سکتے ہیں۔ اور
مثل بھی لا سکتے ہیں، اذا ظننت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ واجبۃ علیک بمثل وجوب هذه الصلاۃ، یہ بھی لا سکتے ہیں۔ صرف جو ہے وہ نفس نہیں لا سکتے، نفس الموضوع نہیں لا سکتے، اذا ظننت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ واجبۃ علیک بمثل ذاک بنفس الوجوب، یہ نہیں لا سکتے، مثلین اور ضدین لا سکتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اشکال کیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں بھی تو قط کی طرح آپ کو چلنا چاہیے، جیسے آپ قط پر چلے تو یہاں پر بھی آپ کہیں کہ اجتماع مثلین ہے، اجتماع ضدین ہے، تو وہاں انہوں نے بتایا تھا کہ جو حکم اس ظن کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے وہ حکم واقعی ہے، وہ حکم واقعی ہے، کیونکہ جب ہم نے کہا، توجہ فرمائیے گا، اذا ظننت بوجوب الصلاۃ فهذه الصلاۃ حرام علیک، تو جو حرمت والا حکم ہے اس کے لیے شریعت نے کس چیز کو موضوع قرار دیا، اس کے لیے قط کو موضوع قرار دیا، وہ قط استغفر اللہ ظن کو موضوع قرار دیا۔ وہ ظن ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں؟ ظن موجود ہے، تو جب کسی حکم کا موضوع موجود ہے تو اس حکم کو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ حکم نافذ ہو جائے گا کہ نہیں، فعلی ہو جائے گا کہ نہیں؟ فعلی ہو گیا ہمارے یہاں۔ جو پہلا حکم ہے اذا ظننت بوجوب الصلاۃ، وہ حکم ظاہری ہے، آپ کو وجوب صلاۃ کا ظن ہوا ہے، اور حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان مثلین والا اجتماع نہیں ہوتا، توجہ فرمائی، اور ضدین والا اجتماع نہیں ہوتا، یہ ضدین کی مثال تھی، کیونکہ جو حکم ظاہری ہے اس میں مرتبہ حکم ظاہری محفوظ ہے، یعنی وہ واقع یقینی نہیں ہے ورنہ اس کو حکم ظاہری نہیں کہتے، اور جو جس کا موضوع ثابت ہے وہ حکم واقعی ہے، اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، توجہ فرمائی۔ پھر انہوں نے ایک اشکال کیا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ ممکن ہے یا نہیں، جس کو آپ حرام قرار دے رہے ہیں اس بات کے ساتھ مشروط کر کے کہ اس کا موضوع آپ ظن کو قرار دے رہے ہیں، ظن بالوجوب صلاۃ کو، ہو سکتا ہے جس کو آپ حرام قرار دے رہے ہو اور جس کے وجوب کا آپ کو ظن ہے وہ واقع میں بھی واجب ہو، توجہ فرمائی، وہ واقع میں بھی واجب، ابھی ہمیں ظن ہے، اب ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے واقع میں بھی واجب، تو جب واقع میں واجب ہو تو طلب ضدین ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، توجہ فرما۔ تو انہوں نے کہا تھا واقع میں واجب ہو یا واقع میں واجب نہ ہو، حکم ظاہری میں شارع نے مخالفت کی اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ مخالفت کی اجازت دی ہے، رخصت دے رکھی ہے، تو ہم اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ اس کے بعد پانچواں امر تھا، غالباً یہ تھا اس کے بارے میں موافقت شرعیہ کے بارے میں تھا، کہ موافقت کے بارے میں تھا، موافقت التزامیہ کے بارے میں، کہ کیا ہم موافقت التزامیہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، جب کوئی چیز ہمارے حق میں ثابت ہو جاتی ہے قط کے ذریعے، تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دل سے بھی اس کو واجب سمجھیں، دل میں بھی اس کو حرام سمجھے جو چیز ہم پر حرام ہے، یا نہیں صرف اور صرف کرنا اس کا واجب ہے، یا ارتکاب سے بچنا حرام ہے تکلیف میں، اس کی التزام قلبی ضروری نہیں ہے۔ اگر التزام قلبی ضروری ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ کہتے فرق یہ پڑے گا پھر ہمارے پر دو واجب ہوں گے، ایک یہ کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، دوسرا یہ کہ اس کو واجب سمجھنا بھی ہے کہ واقعی مجھ پر واجب ہے، یعنی اس کو دل سے تسلیم بھی کرنا عقیدے کی طرح، جیسے مولا متقیان ہے اور باقی ائمہ ہیں، ان کو امام ماننا ہے تو دل سے ماننا ہے، عمل میں بھی ایسے ہی۔ شیخ نے کہا ایسی کوئی بات ضروری نہیں، صرف عمل کافی ہے، دل سے اگر آپ کہہ بھی رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پڑھنی پڑ رہی ہے نماز یا حج کرنا پڑ رہا ہے۔ چھٹے امر میں انہوں نے بیان کیا تھا اس بات کو، جس کو میں نے شروع میں ہی ہلکا سا اشارہ دے دیا ہے، کہ جو قط ہے وہ حجت ہے، چاہے وہ کسی بھی سبب سے حاصل ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ اگر قط جو ہے وہ مقدمات عقلیہ سے حاصل ہو تو وہ حجت نہیں ہے، اور اس کی نسبت دی تھی بعض اخباریوں کی طرف نسبت جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اخباری یہ نہیں کہتے، اخباری یہ کہتے ہیں کہ ظن وہ موجب بری ذمہ ہونا نہیں ہے، یعنی وہ مبری ذمہ ہونے کا موجب نہیں ہے۔ جہاں شارع کی طرف سے ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدے میں صادقین سے سنی ہوئی بات ہماری حجت ہے، اس کے علاوہ والی بات حجت نہیں ہے۔ ساتواں اور آخری امر جو ہم نے آخر میں پڑھا، اس میں دو باتیں بیان کی تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ کیا جس طرح قط اور علم تفصیلی ہمارے حق میں تکلیف کو منجز کر دیتا ہے، اسی طرح علم اجمالی بھی ہمارے حق میں تکلیف کو منجز کر دیتا ہے یا منجز نہیں کرتا۔ یہ پہلا اس کے بارے میں سوال تھا۔
ہم نے کہا کہ تکلیف کے لیے جو قطع اور علم تفصیلی ہے اس کے منجز ہونے کے لیے قطع اور علم تفصیلی علت تامہ ہے، البتہ علم اجمالی تکلیف کے منجز ہونے کا تقاضا ضرور کرتا ہے، لیکن اگر کوئی مانع شرعی یا عقلی پایا جائے تو اس مانع ہونے کی وجہ سے یہ علم اجمالی تکلیف کو منجز نہیں کر پائے گا۔ مانع عقلی کیا ہے؟ عسر و حرج ہے، اور مانع شرعی کیا ہے؟ کل شیء لہ کا حالات، وہ آخر میں ہم برات اشتغال کی بحث میں پڑھیں گے کہ وہ مانع موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال اس کے بارے میں کیا تھا؟ ہم علم اجمالی پر اگر عمل کریں جب کہ ہمارے لیے ممکن بھی ہو کہ ہم علم تفصیلی حاصل کر کے ایکوریٹ بالضبط اس طرح کا عمل انجام دیں جس طرح کا عمل جو ہے وہ یقیناً واقع میں مراد ہے، تو کیا ہم اس کو چھوڑ کے علم تفصیلی کو علم اجمالی پر گزارا کرتے ہوئے واقع کے مطابق احتیاطاً عمل کر لیں تو کیا یہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا اگر توسلی ہے تو یقیناً قابل قبول ہے، اگر تعبدی ہے تو دو صورتیں ہیں، یا موجب تکرار نہیں ہے یا موجب تکرار ہے۔ اگر موجب تکرار نہیں ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، چھوٹا موٹا اشکال ہے اس کو رد کیا تھا، اور اگر موجب تکرار ہے اس پر 3 اشکال کیے تھے، تینوں کو رد کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اشکال بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آخر میں بحث کی تھی انہوں نے کہ علم اجمالی کے بعد علم تفصیلی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، علم تفصیلی ہمارے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں، اس تک رسائی نہیں ہے، لیکن ظن تفصیلی حاصل کرنا ممکن ہے۔ تو اس کا آخری بات کا تھوڑا سا ربط بھی ہو جائے گا تاکہ ظن کی بات پتہ چلے کہ ظن کا قط سے کیا فرق ہوتا ہے۔ ظن تفصیلی اگر حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے حق میں حجت، یعنی ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کریں گے، یا علم اجمالی کے مطابق کیا گیا عمل کافی ہے۔ تو انہوں نے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ظن کون سا ہے؟ اگر تو ظن خاص ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اگر ظن خاص ہے تو اس کو مقدم کیا جائے گا کس پر؟ علم اجمالی پر، علم اجمالی پر ظن تفصیلی کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک طرف علم ہے اور ایک طرف ظن ہے، تو ظن کو مقدم کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ھذا الظن علی درجۃ القطع، یہ جو ظن تفصیلی ہے یہ ظن تفصیلی قطع تفصیلی کے درجہ پر، تبھی تو علم اجمالی کو ہٹا کر ہم نے اس ظن خاص کو اس کی جگہ پر رکھا ہے، ورنہ علم کے مقابلے میں ظن کو کیسے مقدم کیا جا سکتا ہے؟ بے خلاف دوسرے ظن کے، وہ کون سا تھا؟ ظن مطلق، ظن مطلق جس کی دلیل کیا تھی؟ دلیل انسداد تھی، مقدمات انسداد وغیرہ تھی، کہ اگر وہ ہو تو پھر جو ہے آپ اس کو ہٹانا اور اس علم اجمالی کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہ مجزی ہے، علم اجمالی پر عمل کرنا آپ کے لیے مجزی ہے، انہوں نے کہا تھا۔ لیکن ظن خاص ہو تو ظن خاص اور ظن مطلق میں فرق بتایا تھا۔ ظن خاص اسے کہتے ہیں کہ جس کی حجیت پر دلیل قطعی قائم، دلیل قطعی قائم، جب دلیل قطعی قائم ہوگی تو وہ ظنی دلیل بھی قطع کے قائم مقام ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم علم اجمالی پر عمل کرتے ہوئے اگر ہمارے لیے قطع تفصیلی ممکن نہ ہو، یعنی علم تفصیلی ممکن نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ظن تفصیلی اگر ممکن ہے تو اس کے مطابق عمل کریں گے، علم اجمالی کے مطابق کیا گیا عمل کافی نہیں ہوگا، اس کو مقدم کریں گے، یعنی کیونکہ ظن تفصیلی اس سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اب ہے جی مباحث امارات، امارات یعنی ظنون خاصہ دوسرے لفظوں میں، یا امارات غیر علمیہ، کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ امارات یعنی وہ ظنی دلیلیں کہ جن کی حجیت پر ادلہ قائم ہے، دلیل قائم ہے، دلیل خاص قائم ہے یا دلیل عام قائم ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ امارات ہے۔ اس میں تمہید کے طور پر کہتے ہیں قبل اس کے کہ ہم یہ بات بیان کریں کہ کون سی امارت حجت ہے اور کون سی امارت حجت نہیں ہے، اور کس امارت کی حجیت پر کیا دلیل ہے اور کس امارت کی عدم حجیت پر ہمارے پاس کیا اشکال ہے اس کی عدم حجیت کے ہونے پر، اس کو بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں چند امور ہم بیان کریں گے۔ امارات آپ عموماً تو ہم نے نام سنا ہوا ہے کفایہ سے پہلے، جیسے کہ خبر ثقہ ہے،
جیسے خبر واحد مثلا، اجماع ہے، سیرت ہے، شہرت فتوائیہ، شہرت روائیہ، بنائے مقلا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مثلا یہ ظنون ہیں، امارات ہیں، ٹھیک ہے. ان کے ذریعے جو ہے ظواہر، مثلا سب سے پہلا ظواہر ہے، ظاہر قرآن اور ظاہر حدیث، ظاہر کلام، یہ جو ظنون ہے، امارات ہیں، ان پر ادلہ تو ہم بعد میں قائم کریں گے، پہلے کچھ مقدمات کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اگلی بحثیں سمجھ آ سکے. ان میں سے پہلا مقدمہ جس میں ایک ہی بات ہے بنیادی طور پر، سابقہ باتیں جو اتنا لمبا خلاصہ بیان کیا 7 امور کا، ان میں سے جو آپ نے حاصل شدہ چیزیں اس کو دیکھیں تو اس پہلے امر میں ایک ہی بات بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جن امارات غیر علمیہ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، وہ امارات غیر علمیہ قط کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتے، قط کے احکام اس میں نہیں پائے جاتے. قط کے کیا کیا احکام تھے، اس کی کیا کیا خصوصیات تھیں؟ کہتے اس کے لوازمات یا اس کے مقتضیات میں سے یہ تھا کہ وہ حجت ہوتا ہے. قط کے لوازمات اور مقتضیات میں سے یہ تھا کہ وہ حجت ہوتا ہے. قط ہم نے کہا پہلے امر میں بتایا کہ قط کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، یا علی نحو العلت قط حجت ہوتا ہے، یا علی نحو الاقتضاء قط حجت ہوتا ہے. علی نحو العلت قط کہاں حجت ہوتا ہے؟ جہاں قطع تفصیلی ہو. اور علی نحو الاقتضاء، فقط علی نحو الاقتضاء قط کہاں حجت ہوتا ہے؟ جہاں علم اجمالی ہو. 7ویں مرحلے میں ہم نے پڑھا. یہاں اگر اس اعتبار سے جیسا کہ عبارت میں ہے اقتضاء کو اس معنی میں لیں تو علم اجمالی کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ویسے مقتضا کو لیں تو قط کا مقتضا یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حجت ہوتا ہے، چاہے علت کی حیثیت سے ہو جیسے قطع تفصیلی، یا فقط اقتضاء کی حیثیت سے ہو جیسے علم اجمالی ہے. جب اس کی حجیت ذاتی نہیں ہے اور پھر بھی اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ حجت ہے، یہ معتبر ہے، تو ضروری ہے کہ جس کی حجیت ذاتی نہیں ہے اس کی حجیت جعلی ہوگی، یعنی قرار دی گئی ہوگی، بنائی گئی ہوگی، کسی نے اس کو یعنی اس کو حجیت عطا کی ہوگی. قط کے بارے میں کہا اس کی حجیت کو کوئی جعل نہیں کرتا، اس کی حجیت کی کوئی نفی بھی نہیں کرتا، امام بھی نفی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حجیت ذاتی. تو اس کی جو حجیت ہے عبارات کی، یہ بھی جعل کی محتاج ہے. اب یہ جعل یا تو شریعت کی طرف سے ہوگا یا یہ جعل کیا ہے، عقل کی طرف سے ہوگا. شرعی دلیل ہو اس پر یا عقلی دلیل ہو، اس کی حجیت پر دلیل ہونا ضروری ہے جو اس کی حجیت کو جعل کر رہی ہے. واضح انشاءاللہ. اس کے بعد کہتے ہیں قط کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ قط تکلیف کو ثابت بھی کر دیتا ہے اور قط تکلیف کو ساقط بھی کر دیتا ہے. ہمیں جب کسی چیز کے وجوب کے بارے میں قط ہو تو وہ وجوب ہمارے حق میں ثابت ہو جائے گا. یعنی ہمیں قط ہو کہ شرب خمر حرام ہے تو ہمارے حق میں اس کی حرمت ثابت ہو جائے گی. ہمیں قط ہو کہ وجوب صلاۃ ہمارے حق میں تو وجوب صلاۃ ہمارے اوپر آ جائے گا. جب ہم نماز پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہمیں قط ہو جائے گا کہ نحنو صلینا، پڑھ چکے ہم نماز، قط ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ وجوب جو ہمارے اوپر نماز کا تھا وہ ساقط ہو گیا. ہی نہیں ساقط ہو گیا. تو قط وجوباً اثباتاً یعنی ثبوتاً، تکلیف کے ثبوت میں بھی اور تکلیف کے سقوط میں بھی حجت ہوتا ہے. لیکن جب یہ جعل کا محتاج ہے تو یہ اس قط کے دونوں چیزوں میں مخالف ہوگا. نہ تو یہ ثبوتاً بغیر جعل کے حجت ہے، یعنی اس کے ثبوت کے لیے بھی حجیت جعلی چاہیے اور اس کے ثبوت کے لیے بھی حجیت جعلی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اختلاف بعض حضرات نے کیا ہے، ان کی طرف سے اس بات کا اشارہ جیسے کہ محقق خنساری کی طرف اس بات کا جو ہے نسبت دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں ثبوت میں تو اس کی حجیت جعلی ہونا ضروری ہے. پہلے اس کی حجیت جعل کی جائے پھر جا کر یہ جو ہے وہ تکلیف جو ہمارے حق میں ثابت ہوگی. قط کی طرح یہ نہیں ہے. لیکن سقوط میں جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے، یعنی جو ظن ہے، امارت جو ہے یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تکلیف ہمارے حق سے ساقط ہو جائے. کس اعتبار سے؟ مثلا یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد جو ہے کافی دیر کے بعد
اس بات کا گمان کرتا ہے، ظن اس کو پیدا ہوتا ہے کہ مثلا میں نماز پڑھ چکا ہوں، اس کو ظن پیدا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، اور اسی پر وہ بنیاد رکھ کے وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ میرا ذمہ جو ہے وہ بری ہو، یعنی جو تکلیف میرے اوپر تھی نماز کے وقت داخل ہونے کے وقت، تکلیف اس پر تھی یا نہیں تھی؟ وجوب آ گیا نا، جب زوال شمس ہو تو تکلیف آ گئی۔ اب اس کو یہ یاد نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ پڑھ چکا پھر تو اس نے یقیناً وہ قط ہو جائے گا، اس کو قط نہیں ہے، لیکن ظن پیدا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں۔ تو محقق خنساری کی طرف نسبت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ وہ پڑھ چکا ہے، اس کی نماز ادا ہوگی، یعنی الوجوب الذی قد ثبت فی حق ھذا الشخص سقط بعد ھذا الظن، ظن آیا تو یہ ہوا ثبوت اس کے، یعنی وہ وجوب اس سے ساقط ہو گیا۔ لیکن یہ کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہیں کہ احتمال جو ضرر ہے اس کو دفع کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اس قاعدے کی یہ نفی کرتے ہیں تو پھر کیونکہ جب ظن ہو رہا ہے مجھے اس بات کا کہ میں نے نماز جو ہے وہ پڑھ لی ہے، تو کیا مجھے اس بات کا احتمال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے نہ پڑھی، اور اگر میں نے نہیں پڑھی تو حرام کا مرتکب ہوں گا اس کو ترک کرنے سے، تو حرام کا مرتکب ہوگا تو ضرر آئے گا کہ نہیں مجھ پر، عقاب اخروی ہے، تو اس عقاب کو، اس ضرر اخروی کو دفع کرنا میرے اوپر ضروری ہے یا ضروری نہیں؟ ضروری ہے۔ جب اس کو دفع کرنا ضروری ہے تو اس صورت میں میں کیا کروں گا؟ قاعدہ اشتغال پر عمل کروں گا، اشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، جس زوال شمس کے بعد مجھے نماز کے وجوب کا یقین ہے کہ میرا ذمہ مشتغل ہو گیا ہے، اس یقین کو میں یقین کے ساتھ ہی ختم کر سکتا ہوں کہ جب تک مجھے یقین نہ ہو کہ میں فراغ الذمہ ہو چکا ہوں تب تک نماز میرے ذمہ پر باقی ہے۔ تو اس پہلے امر میں یہی بیان کیا ہے کہ اس کے مقتضیات میں سے نہیں ہے۔ ترجمہ کر لیا جائے گا، چلیں۔ مباحث الامارات تمہید فیقع المقال فی ما هو المہم، مقال یعنی گفتگو واقع ہوگی، فیقع المقال، مقال یعنی کلام واقع ہوگی اس بات میں کہ ما هو المہم من عقد هذا المقصد، اس مقصد سادس میں کیا مہم ہے، وہو بیان، وہ یہ اس چیز کا بیان ہے، ما قیل باعتبارہ من الامارات، جو کچھ امارات کے معتبر ہونے میں کہا گیا ہے اس مقصد سادس کو بیان کرنے کا، وہی مقصد ہے، اور اس میں اسی کی بحث ہوگی۔ اور صح ان یقال، یا جس کے بارے میں صحیح ہے کہ کہا جائے کہ جناب یہ امارت حجت ہے اور معتبر ہے، ہم اس مقصد میں ان مہم چیزوں کو بیان کریں گے، ان ظنون کو اور امارات کو بیان کریں گے، لیکن قبل اس کے کہ اس کی فہرست بیان کریں کہ کون سی امارت، کون سا ظن حجت ہے اور اس پر کیا دلیل ہے، کچھ چیزیں سمجھنا پہلے ضروری ہیں۔ وقبل الخوض فی ذالک، یعنی ذالک بیان الامارات، امارات کے بیان میں غور و خوض کرنے سے پہلے ضروری ہے ینبغی تقدیم امور، چند امور کا مقدم کرنا۔ احدھا، ان میں سے پہلا امر کیا ہے، انہ لا ریب فی، اس بات میں بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ ان الامارات غیر علمیہ، امارات غیر علمیہ جیسے خبر سکہ، اجماع منقول، ظواہر وغیرہ، لیست کالقطع، یہ قط کی طرح نہیں ہے۔ کس بات میں قط کی طرح نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے، اب یہی ڈائریکٹ لائن لکھ دیتے تو مشکل ہوتا ہے، ذرا پہلے قط کو سمجھے کہ قط کیا تھا، اب اس کا تذکر کروا رہے ہیں پھر بھی۔ فی کون الحجیہ من لوازمها ومقتضیاتها بنحو العلیہ، قط کی طرح نہیں ہے اس بات میں، کس بات میں؟ حجیت میں، کہ من لوازمها، کہ امارت کی لوازمات میں سے حجیت ہو، ومقتضیاتها، اور امارت کے مقتضیات میں سے حجیت ہو، یعنی جہاں امارت آئے گی وہ یقیناً تقاضا کرے گی کہ تکلیف ثابت ہو جائے، بنحو العلیہ، علیت کے اعتبار سے۔ جبکہ قط کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ قط کے بارے میں یعنی علم تفصیلی کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ وہ تکلیف کے منجز ہونے کے لیے، تکلیف کے تنجز کے لیے علت تامہ ہے، جب قط آئے گا تکلیف ثابت ہو جائے گی، منجز ہو جائے گی ہمارے یہاں۔ یا کیا کہا تھا کہ مقتضیات میں سے علم اجمالی ہو، یعنی قطع اجمالی ہو تو وہ تقاضا تنجز و تکلیف تو کرے گی نا۔ تو اس بات میں یہ قط کی طرح نہیں ہے کہ اس کے لوازمات اور مقتضیات میں سے حجیت ہو کہ جہاں یہ ہے حجت ہو، بل مطلقاً، نہ صرف علی نحو العلیت بلکہ مطلقاً، یعنی یہ علم اجمالی کی طرح بھی حجت نہیں ہے، نہ صرف قطع تفصیلی کی طرح نہیں ہے، قطع اجمالی کی طرح نہیں ہے،
کیونکہ قطع اجمالی میں بھی اقتضا تو ہوتا ہے حجیت کا کہ تکلیف جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، منجز ہو رہی ہے، لیکن اس طرح بھی نہیں ہے۔ جب اس طرح نہیں ہے یہ ایک بات ہوگی۔ وَأَنَّ ثَبُوتَهَا ثَبُوتَ الْحُجِّيَّةِ لَهَا لِلْأَمَارَةِ، اور بے شک امارت کے لیے حجیت کا ثبوت محتاج الی جعل، یہ جعل کا محتاج ہے، جبکہ قط میں ایسا نہیں تھا۔ اب جعل یا تو ہوگا یعنی جعل شارع کی طرف سے، یعنی یہ جعل من الشارع، شارع کی طرف سے ہوگا، اور دوسری چیز آئے گی آگے، او ثبوت مقدمات و طروع حالات موجبت لاقتضائها، ٹھیک ہے، یا مقدمات ثابت ہوں۔ اس مقدمات سے مراد مقدمات انسداد ہے، یعنی دلیل انسداد کے جو مقدمات ہیں، آگے انشاءاللہ بیان کریں گے دلیل انسداد کے مقدمات، بلکہ سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ مقدمات دلیل انسداد کیا ہے۔ وطروع حالات، اور جو حالات طاری ہوتے ہیں، موجبۃ لاقتضائها، جو ان مقدمات یا حالات کے اقتضاء کا موجب ہوتے ہیں، الحجیت، یعنی محتاج الی جعل، اس اعتبار سے الحجیت عقلا، یا تو شارع کی طرف سے محتاج ہے کہ شارع جعل کرے کہ جناب میں خبر واحد کو حجت قرار دے رہا ہوں، خبر واحد جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارا قط ہوتا ہے، یہ ظواہر مثلا ایسے ہی ہیں جیسے تمہارا قط ہوتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یا کیا ہے، دلیل انسداد کے مقدمات حجیت کو بیان کریں عقل کے اعتبار سے، واضح انشاءاللہ۔ یہ کہاں ہوگا؟ کہتے بناء علی تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکومہ، یہ وہاں ہوگا جب ہم اس بات پر بنیاد رکھیں کہ دلیل انسداد کے جو مقدمات ہیں وہ ثابت ہے، علی تقریر مقدمات الانسداد بنحو الحکومہ، اور وہ حاکم ہے، حکومت حاکم ہے کس پر؟ یعنی ان مقدمات کے ادلہ پر۔ وذالک، اب یعنی دو باتیں سامنے آئی، ایک تو یہ قط کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، قط کی حجیت جو ہے وہ تکلیف کے لیے علی نحو علت ہوتا ہے، منجز کرنے کے لیے، یا علی الاقتضاء ہوتا ہے، یہ دونوں میں نہیں ہے۔ جب حجت نہیں ہے تو محتاج ہے یا شارع اس کی حجیت جعل کرے، یا کیا ہے کہ عقلاً مقدمات حکمت سے مقدمات دلیل انسداد کے ذریعے یہ ثابت ہو۔ وذالک، اب کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ لوضوح عدم اقتضاء غیر القطع للحجیہ، اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ قطع کے علاوہ جو چیز بھی ہے وہ حجیت کا تقاضا نہیں کرتی ہے، بدون ذالک، اس کے بغیر، بدون ذالک یعنی جعل کے بغیر وہ تقاضا نہیں کرتی ہے۔ جعل والمقدمات دونوں کی طرف اشارہ ہے، یا تو شارع کی طرف سے جعل آئے گا تو وہ ضمن خاص بن جائے گا، شارع نے اگر کسی چیز کو حجت قرار دیا، یا مقدمات ہوں گے تو وہ کون سا ظن ہوگا؟ وہ ظن مطلق ہوگا، دلیل انسداد۔ کہتے ہیں جعل کی ضرورت ہے، ثبوتاً بلا خلاف، تکلیف کے ثابت ہونے میں حجیت کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ولا ثبوتاً، اور ثبوتاً بھی نہیں ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ رُبَّمَا يَظْهُرُ فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ الْخِلَافِ، لیکن اگرچہ ربما يظهر فيه یعنی فی ثبوت تکلیف کے ساکت ہونے میں بعض محققین کی طرف سے خلاف ظاہر ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں، تکلیف ساکت ہو جاتی ہے ظن کے ذریعے، ظن میں اتنی حجیت ہوتی ہے۔ والاکتفاء، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد ظن ہوتا ہے کہ جناب نماز پڑھ چکا تو وہ کافی ہے۔ والاکتفاء بالظن بالفراغ، اور اکتفاء کو سمجھتے ہیں کہ فراغ کا ظن ہو جائے تو یہ کافی ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں تو کافی ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِأَجَلِ عَدَمِ لُزُومِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْمُحْتَمَلِ، شاید لعلہ یعنی لعل الاکتفاء، شاید یہ اکتفاء اس اعتبار سے ہو کہ وہ لازم نہیں جانتے ہیں ضرر محتمل کو دفع کرنا۔ ضرر محتمل میں نے بتایا کہ جب مجھے ظن ہوا ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں تو احتمال یہ بھی تو ہے کہ نہ پڑھی ہوں، اگر احتمال ہے تو ضرر کا بھی احتمال ہے، واجب کیا ہے کہ احتمالی ضرر کو دفع کیا جائے، تو اگر ان کی نظر میں احتمالی ضرر کو دفع کرنا واجب نہیں ہے، احتمالی ضرر کو دفع کرنا واجب نہیں ہے، تو اس اعتبار سے وہ اکتفاء بالظن کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فتعمل، فتعمل کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اگر وہ اکتفاء کا کہتے ہیں تو پھر دلیل یہ ہے، وہ کیا
کہ آپ اس قاعدے کو نہیں مانتے ہیں کہ ضرر احتمالی کا دفع کرنا واجب ہے، پھر بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ امارت حجت ہے اس بات میں کہ وہ کسی تکلیف کو ساقط کر سکتی ہے، جبکہ ہمارا مدعا کیا ہے کہ امارت حجیت میں جعل کی محتاج ہے، کسی تکلیف کو ثابت کرنے میں بھی اس میں پاور تب ہوگی جب اس کی حجیت ثابت ہو، کسی تکلیف کو ثابت شدہ تکلیف کو اپنے عہدے سے ہٹانے کے لیے، اس کو ساقط کرنے کے لیے بھی اس کی حجیت جعل کی محتاج ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آلہ